بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ایک بچہ نارتھ کوریا میں پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی معصوم بچے کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ پر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نارتھ کوریا دنیا میں سخت ترین قانون کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور ان میں سے چند تو ایسے ہیں جن کو سن کر یقین لانا بہت مشکل ہے۔ مطلب یہاں الیکشن ہوگا، لیکن ووٹ دینے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ ووٹ صرف ایک ہی شخص کو دیا جا سکتا ہے، جسے حکومت اپنی مرضی سے الیکشن میں کھڑا کرے گی، اور اگر نہ دیا تو سیدھا جیل۔ اس کے علاوہ ٹی وی پر صرف ایک ہی چینل ہوتا ہے، اور چینل ٹیون کرنے کا بھی کوئی آپشن نہیں۔ نارتھ کوریا شاید دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں جرم کرنے پر نہیں بلکہ جرم سوچنے پر ہی آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، 1945 تک جاپان نے پورے کوریا پر 35 سال تک حکومت کی، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد کوریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا۔ نارتھ کوریا پر سوویت یونین کا اثر و رسوخ رہا تھا، جبکہ ساؤتھ کوریا پر امریکن انفلوئنسز کی حکومت تھی، اور نارتھ کوریا بنا ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا، اور یہاں ڈیموکریسی جیسی کوئی چیز کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ 1950 میں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ ایک جنگ ہوئی جسے کورین وار کہا جاتا ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی وجہ سے دونوں ملک ابھی تک ٹیکنیکلی جنگ کی حالت میں ہیں۔ نارتھ کوریا میں پاور کو برقرار رکھنے کے لیے آج تک صرف ایک ہی فیملی کا رول رہا ہے۔ سب سے پہلے کم il سنگ، اس کے بعد کم جونگ il، اور اب کم il سنگ کے پوتے کم جونگ ان پر رولز نے اپنی گدی کو بچانے کے لیے سخت سے سخت قانون کا سہارا لیا ہے۔ یہاں خوف اور سزا کے دم پر لوگوں کو زبردستی دبانے کے لیے کئی سارے رولز بنائے گئے ہیں، تاکہ لوگ ساؤتھ کوریا اور ویسٹرن کلچر سے امپریس ہو کر ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ اور آج ہم ان میں سے کچھ عجیب و غریب رولز کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل کو، لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل علمی اسٹائل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ 2024 میں نارتھ کوریا نے سن گلاسز کا استعمال اور شادی کے ڈریس پر پابندی لگا دی۔ یہاں میٹرو یا پبلک اسٹیشن پر میوزک نہیں بلکہ کن فیملی کی اسپیچز چلائی جاتی ہیں، اور اسی دوران کسی کو بھی ایک دوسرے سے بات کرنے یا شور کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نارتھ کوریا میں اگر لوگ ساؤتھ کورین ڈرامے یا ہالی ووڈ فلمز دیکھتے ہوئے پکڑے جائیں تو انہیں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاکہ عوام پر غیر ملکی اثرات نہ پڑے۔ نارتھ کوریا میں عام لوگوں کو انٹرنیٹ نہیں بلکہ صرف انٹرانیٹ استعمال کرنے کی پرمیشن ہے۔ یہ ایک طرح کا مکمل بند نیٹ ورک ہے جو صرف نارتھ کوریا کے اندر ہی چلتا ہے۔ اس نیٹ ورک پر بھی اسٹیٹ مانیٹر کرتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ اس وقت حکومت لوگوں تک پہنچنے والی انفارمیشن کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ وہ باہر کی دنیا سے متاثر نہ ہوں۔ نارتھ کوریا میں اسٹیٹ کی پرمیشن کے بغیر غیر ملک فون کرنا بھی انلیگل ہے، یعنی اگر آپ کو ملک سے باہر بات کرنی ہے تو اس کے لیے حکومت سے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ یہاں پر ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات بھی صرف اسٹیٹ ہی چلا سکتی ہیں۔ پرائیویٹ میڈیا کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس میڈیا پر صرف حکومت کی تعریف، کنگ ڈینسٹی کی شان اور غیر ملکی دشمن جیسا کہ USA کا ذکر ہوتا ہے۔ نارتھ کوریا کے لوگوں میں بچپن سے ہی امریکہ اور اس کے الائنس کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے۔ نارتھ کوریا میں حکومت لوگوں کو ہیئر سٹائلز پر بھی سخت کنٹرول رکھتی ہے۔ گورنمنٹ نے چند خاص قسم کے ہیئر سٹائلز کی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ کون سے ہیئر سٹائلز بنا سکتے ہیں اور کون سے نہیں۔ یہاں وہ ہر چیز بین ہے جو باہر کی دنیا کا اثر رکھتی ہے، جیسے جینز پہننا، بالوں کو ڈائی کرنا یا پھر چمکدار ڈریس پہننا۔ ایسا کرنے والے کا سامان ضبط اور سزا دی جاتی ہے۔ کپڑے تو کپڑے، آپ پسند کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنے کے لیے بھی پرمٹ ہونا ضروری ہے، بنا اس کے ٹریول انلیگل مانا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا پاسپورٹ صرف ایلیٹ کلاس کو ملتا ہے، جیسا کہ گورنمنٹ افیشیلز اور کم جونگ اور ان کے قریب ساتھیوں کو۔ عام پبلک خواب میں بھی نارتھ کوریا سے باہر نہیں نکل سکتی۔ نارتھ کوریا میں زمین ہو یا گھر، شاپ ہو یا بزنس، سب کا سب اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص ان کا مالک نہیں بن سکتا، صرف انہیں استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی اسٹیٹ کی مرضی سے۔ یہاں کسی بھی ریلیجن کو فالو کرنا غیر قانونی ہے، یعنی لوگ اپنی مرضی سے کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کر سکتے۔ جبکہ نارتھ کوریا میں چرچ ضرور ہیں، لیکن وہ صرف باہر کی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پر ریلیجیس فریڈم ہے۔ حقیقت میں انہیں استعمال کرنے والے کو لیبر کیمپس بھیج دیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں اگر کوئی شخص حکومت کے خلاف جانے کی کوشش کرے یا کیم ڈینسٹی کے خلاف آواز اٹھائے تو صرف اسے ہی نہیں بلکہ پوری فیملی کو ہی قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ سزا اس کی 3 جنریشن تک دی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص غدار نکلا اور کئی سالوں کے بعد اس کا پوتا یا پوتی پیدا ہوتے ہیں تو اس معصوم بچے کو بھی غدار کہا جائے گا۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ تاکہ بغاوت کا خون بعد میں بھی کبھی کیم فیملی کے خلاف نہ اٹھ سکے۔ یہاں ہر کالونی، اپارٹمنٹس اور گھر کے آس پاس حکومتی جاسوس رہتے ہیں۔
जो चुपके से तमाम लोगों पर नज़र रखते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इस मुल्क में सिर्फ जुर्म करना ही नहीं बल्कि अगर आपने जुर्म करने का सोच भी लिया है फिर भी आपको जेल हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में पैदा होने से लेकर मरने तक हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस होते हैं, यानी पूरी क्लास में लोग अपनी गलतियां बताते हैं, जैसा कि मैंने किसी की कमजोरी को हुकूमत से छुपाया या किम जोंग उन की कम तारीफ की या फिर मैं किसी गैर मुल्की चीज़ से इम्प्रेस हो गया। फिर लोग अपनी गलती पर माफ़ी मांगते हैं और क्लास में बैठे दूसरे लोगों पर तनकीद करते हैं। नॉर्थ कोरिया में हर शख्स को वोट देना लाजमी होता है, पर हैरानी की बात यह है कि वो सिर्फ उन्हें ही वोट दिया जा सकता है जिसको गवर्नमेंट चाहेगी, यानी यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता जिसमें अवाम वोट देकर अपने लीडर को चुनती है, बल्कि यहाँ सिर्फ एक ही नुमाइंदे को वोट दिया जाता है और जो वोट देने नहीं आता उसे गद्दार समझा जाता है। यहाँ गवर्नमेंट सिर्फ अपने ही लोगों को वोट के लिए खड़े करती है। असल में यहाँ इलेक्शन चुनाव के लिए नहीं बल्कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर होता है। जब 100% लोग एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं तो इसे गवर्नमेंट अपनी ताकत और अवामी यकजहती मानती है। यहाँ नेशनल असम्बली भी है जिसे सुप्रीम पीपल्स असम्बली कहा जाता है, लेकिन इसका काम फैसले करना नहीं बल्कि किम जोंग और इनके फैसलों पर सिर्फ ठप्पा लगाना है। नॉर्थ कोरिया के तमाम लोगों पर यह फ़र्ज़ है कि वह हुकूमत इनके फैसलों पर सिर्फ ठप्पा लगाना है। नॉर्थ कोरिया के तमाम लोगों पर यह फ़र्ज़ है कि वह हुकूमत के 10 पॉइंट आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल का ज़ुबानी रट्टा लगाएं। अगर कोई सुनाते वक्त बीच में अटक गया तो गद्दार कहलाएगा। इन 10 पॉइंट्स में कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिसमें किम इल संग का नाम ना आया हो। नॉर्थ कोरिया में हर टीवी सेट पर सिर्फ सरकारी चैनल्स जैसा कि कोरियन सेंट्रल टेलीविज़न पर सेट किया जाता है। इसका मतलब है कि लोग अपनी मर्जी से चैनल्स बदल नहीं सकते और दूसरे चैनल्स ट्यून करना भी इलीगल है। इंपोर्टेड टीवी सेट्स में NTSC ट्यून्स पहले से बंद कर दिए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में साइकिल पर भी रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगती है। यहाँ साइकिल चलाने के लिए भी रोड सेफ्टी टेस्ट पास करना होता है और लाइसेंस भी लेना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में कपड़ों पर गैर मुल्की लोगोज या झंडे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हुकूमत इन चीज़ों को भी बाहर की दुनिया के कल्चर इन्फ्लुएंस के तौर पर देखती है और चाहती है कि लोग सिर्फ नॉर्थ कोरियन आइडेंटिटी को अपनाएं। सिर्फ नेशनल्स ही नहीं बल्कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ जाता है तो इसके लिए भी सख्त कानून मौजूद हैं। टूरिस्ट के साथ गाइड होना ज़रूरी है और वो सिर्फ नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की बताई हुई लोकेशंस पर ही लेके जा सकता है। ना वो किसी लोकल से बात करने की कोशिश करेगा, ना वहाँ खुले आम फ़ोटो ले सकता है और अगर टूरिस्ट किसी शहरी का इंटरव्यू लेना है तो वो टूर गाइड की परमिशन के बिना नहीं ले सकता। नॉर्थ कोरिया में मोबाइल्स और कंप्यूटर्स रखना अलाउड है, लेकिन USB ड्राइवर से लेकर मोबाइल्स की मेमोरी तक रेगुलरली चेक की जाती है। अगर कोई बाहर की दुनिया का कंटेंट मिल गया तो सज़ा हो सकता है। नॉर्थ कोरिया में सिटीजन्स की क्लासेस का एक इंतहाई गैर इंसानी निज़ाम मौजूद है जिसे सोंगबून कहते हैं। इस सिस्टम का मतलब है कि यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तब ही इसकी ज़िंदगी का फैसला हो जाता है और इस सिस्टम की बुनियाद बच्चे की फैमिली हिस्ट्री तय करती है। मसलन यहाँ 3 क्लासेस मौजूद हैं, एक है कोर, दूसरी वेवरिंग और तीसरी हॉस्टाइल। पहली कैटेगरी जिसे कोर कहते हैं इसमें वो लोग शामिल होते हैं जिनके इंसिस्टर्स ने किम इल सिंग की रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था या जो वर्कर्स कोरियन वार के फौजी थे। इन्हें हुकूमत का सबसे वफादार समझा जाता है और उन्हें बेहतरीन नौकरियां दी जाती हैं जैसा कि गवर्नमेंट या फौज में ऊंचे रैंक्स और कैपिटल सिटी प्योंगयांग में रहने की परमिशन और गाड़ियां भी सिर्फ यही क्लास के लोग रख सकते हैं। दूसरी क्लास है वेवरिंग। ये आम नॉर्थ कोरियन शहरी होते हैं। इनके इंसिस्टर्स भी आम मजदूर या किसान थे या जिनका पास्ट हुकूमत की नज़र में ना बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा। नॉर्थ कोरिया में मिडिल क्लास फैसिलिटीज़ लेने की परमिशन है। और तीसरी कैटेगरी है हॉस्टाइल। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जिनके इंसिस्टर्स कभी ना कभी किसी रिलीजन को फॉलो करते थे या जिनका साउथ कोरिया में किसी न किसी से रिलेशन रहा है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इन्हीं गद्दार समझती है और इन्हें समाज में बिल्कुल निचला दर्जा दिया गया है। इन्हें सबसे बुरी नौकरी मसलन किसी कान में काम करने या मजदूरी या सफाई का काम दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बिजली, पानी और गैस सब राशन के साथ दी जाती है और इनकी कंजम्पशन की बड़ी निगरानी की जाती है। नॉर्थ कोरिया में 17 ईयर्स की एज से मिलिट्री में 10 ईयर्स तक सर्विस करना हर शहरी के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। यहाँ किम फैमिली के किसी भी फर्द की मौत या किम इल सिंग और किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी पर रोना कंपल्सरी होता है। अगर कोई ऐसा ना करे तो इसकी वफादार को शक की निगाह से देखा जाता है। हर घर में किम इल सिंग और किम जोंग इल की तस्वीरें लगाना ज़रूरी है।
اور انہیں باقاعدگی سے صاف کرنا بھی فرض ہے۔ آئیڈیالوجیکل لائٹلی کے لیے اسکول کے بچوں کو کم il سنگ اور کم جونگ il کی اسپیچز کا رٹا لگوایا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا پوری دنیا سے اتنا زیادہ کٹا ہوا ہے کہ ان کے کیلنڈر میں بھی فرق ہے، جسے جوش کیلنڈر کہتے ہیں۔ جوش کیلنڈر کی شروعات 1912 میں ہوئی تھی، جو یہاں کے سپریم لیڈر کیم il سنگ کا برتھ ایئر ہے، یعنی ایئر 1912 نارتھ کوریا میں جوش 1 مانا جاتا ہے، اور آج 2025 میں وہاں ایئر 113 ہے۔ نارتھ کوریا کی دنیا سے کٹے رہنے کی کئی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ایک تو کیم رجیم کو ڈر ہے کہ اگر لوگوں کو باہر کی دنیا کا پتہ چل گیا تو وہ حکومت کے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے میڈیا، ٹریول، انٹرنیٹ سب پہ بین لگا ہے۔ دوسرا، نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے نارتھ کوریا پر جو انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہیں، اس نے نارتھ کوریا کو دنیا سے مزید الگ کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان میں سے کئی رولز ہو سکتا ہے ختم بھی ہو گئے ہوں، یا آج ان میں سے بھی زیادہ خطرناک رولز بنا دیے گئے ہوں۔ اس بارے میں اپڈیٹ انفارمیشن کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ساری انفارمیشن بھی ان لوگوں نے لیک کی جو 1953 کے بعد نارتھ کوریا سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اسپائر سیٹلائٹ کی مدد سے مختلف ایریاز کو مانیٹر کیا جاتا ہے، یا کچھ نارتھ کورینز نے فوٹیجز بنا کر USB ڈرائیور کو چائنا کے ذریعے سمگل بھی کیا گیا۔ اگلی ویڈیو میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔